بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانوی صحافی ایون ریڈلی کا افغان طالبان کی قید میں۔ وہ اپنی قید کے دوران بتاتی ہیں انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ اگر کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا۔ مجھے اسلام کی دشمنی افغانستان لے گئی، مگر اسلام میری آخری تمنا بن گیا۔ ایوان ریڈلی وہ برطانوی صحافی خاتون ہیں جو 28 ستمبر سن 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوئیں اور طالبان کی قید میں چلی گئیں۔ وہ 10 دن تک طالبان کی قید میں رہیں۔ اسی قید نے انہیں کفر کی زندگی سے آزادی دلوائی۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آج کل وہ اسلام اور امت مسلمہ کے مسائل کی انتہائی سرگرم ترجمان ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں چاہتی ہوں جدھر بھی جاؤں اسلام کی روشنی پھیلا دوں اور اسلام کے لیے لوگوں نے جو تعصب کی آگ پھیلا دی ہے اسے بجھا دوں۔ ایوان ریڈلی لندن کے اخبار سنڈے ٹائم میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھیں جب امریکی اور برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا۔ وہ رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کی طرف سے افغانستان جانے کی پیشکش کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی، لیکن انہوں نے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اس لیے ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ ان کا گائیڈ جب ان کو اپنے گاؤں لے گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے ایوان ریڈلی کا استقبال کیا۔ گاؤں والوں کو یہ پتہ چلا کہ ریڈلی ایک مغربی عورت ہے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہاں بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنا جرم تھا، لیکن وہ اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہو گئی۔ کچھ دور وہ دونوں پیدل چلے۔ اس کے بعد گائیڈ نے ریڈلی کو خچر پر سفر کرنے کو کہا۔ ریڈلی نے سوچا پہاڑی راستے میں چلنے سے بہتر ہے وہ خچر پہ بیٹھ جائیں۔ ان کے خچر پر بیٹھتے ہی وہ بتکا اور اس نے دوڑ لگا دی اور کچھ دور جا کر رک گیا۔ ریڈلی نے دیکھا وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا وہ ایک صحافی ہے۔ اس شخص نے، جس کا مجھے کچھ دیر بعد علم ہوا وہ طالبان فوجی ہے، اور اس نے ان سے کیمرہ لے لیا اور خچر سے اترنے کو کہا۔ اسی اثنا میں وہاں پر ایک اور مسلح طالبان آ گئے۔ ایوان ریڈلی کہتی ہیں، میں نے سوچا اس وقت دنیا کے سب سے ظالم میں دنیا کے سب سے ظالم طالبان کی قید میں ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ مسلح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن کسی نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر رک کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ریڈلی نے سوچا شاید ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اتنے میں شور اٹھا، ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ادھر آ رہا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی ایوان ریڈلی کے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے۔ ریڈلی کہتی ہیں، اس وقت میں نے سوچا میں دنیا کے مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں کسی عورت کی جامہ تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی عموماً مرد سیکورٹی اہلکاری خواتین کی جامہ تلاشی لیتے ہیں، اور یہ دنیا کے سب سے جاہل اور ظالم فوجی اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کی جامہ تلاشی مرد نہ لے بلکہ ایک عورت ہی لے۔ تلاشی کے دوران ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تو وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد ریڈلی اس گروہ کے ایک فرد سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکیں۔ ان کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ریڈلی کا خیال تھا دنیا کا سب سے ظالم فوج ان کی بھوک ہڑتال پر کیا پرواہ ہوگی، لیکن وہ لوگ ان کی بھوک ہڑتال سے پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ آئے، وہ ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے۔ ان کے کھانے سے مسلسل انکار پر ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جس فوج کے بارے میں ریڈلی نے سن رکھا تھا یہ دنیا کے سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے، ان کے اس رویے سے وہ بہت حیران تھی۔
ایک دن ان کا ترجمان ان کے پاس آیا جو انگریزی جانتا تھا۔ اس نے ان سے کہا ایک بہت بڑی شخصیت آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ ترجمان نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی، وہ ایک قیدی تھیں لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی انہی کے پاس تھی۔ ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل و خاموش شخص تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی، اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر جیسے ایک نور نکل رہا تھا۔ وہ شخص اجازت لے کے اندر داخل ہوا اور ریڈلی کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سوچا اگر اس کے سوال کا جواب نہ دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ ریڈلی نے سوچا ابھی اسلام قبول کیا تو سمجھیں گے کہ دباؤ میں اسلام قبول کیا ہے، اس لیے اس نے چالاکی سے کہا اگر مجھے رہا کر دو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔ جانے والا شخص نے کہا انشاءاللہ تم جلد اپنے گھر واپس چلی جاؤ گی۔ اگلی صبح کچھ فوجی آئے اور اسے لے کر چلے گئے۔ ریڈلی نے سوچا شاید اسے رہا کیا جا رہا ہے، مگر وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے۔ جب وہ وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے ہوئے بآواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ انہیں ان کی عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا کیونکہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے، البتہ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ریڈلی نے سگریٹ پینا چاہا تو ان خواتین نے بتایا نو اسموکنگ ایریا ہے، یہاں مرد اور عورت کوئی سگریٹ نہیں پیتے۔ ایک دن ریڈلی نے ایک افسر کے سامنے تھوک دیا۔ افسروں کو برا بھلا کہنا تو اس کا معمول تھا۔ ریڈلی کو لگا تھوکنے کی وجہ سے اسے سزا ضرور ملے گی۔ ایک شخص نے کہا تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سبھی قیدی اپنے اپنے گھر فون کریں گے مگر تمہیں فون کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دنیا میں مشہور ظالم حکومت نے اسے یہ سزا دی۔ ریڈلی نے اپنی قید کے دوران ایک دلچسپ واقعہ اس طرح سنایا۔ ہماری جیل میں مرد کم ہی آتے تھے، بس قید خانے کے دروازے پر مرد پہرے دار تھے۔ ایک بار میں نے اپنا زیر جمع دھو کر سکھانے کے لیے قید خانے کے ایک حصے پہ پھیلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک افسر آیا اور اس نے کہا یہ کپڑا یہاں سے ہٹا دو۔ میں نے ہٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے اس کپڑے کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دیا، لیکن مجھے انہیں پریشان کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ریڈلی نے کہا میں نے وہ کپڑا دوبارہ ہٹا دیا اور کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اگر ان کے اوپر کپڑا ڈالو گے تو یہ خشک کیسے ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا، اپنا تعارف کرایا اور کہا یہ اغوان نائب وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے بھی مجھ سے وہاں سے وہ کپڑا ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آ سکتے ہیں۔ اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی، ایون ریڈلی کہتی ہیں کہ یا خدایا یہ کیسے لوگ ہیں؟ چند گھنٹوں بعد امریکہ اور برطانیہ بھرپور طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اس خوف میں مجھے یہاں سے کپڑا ہٹانے کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے پہرے داروں کے دل میں فاسد خیالات نہ آ جائیں۔ امریکی حملے کے دوسرے روز طالبان فوجی ریڈلی کو اس کے پاس آئے اور کہا ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ ریڈلی حیران تھی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور یہ اسے حفاظت سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہیں۔ اس کے بعد وہ بحفاظت اسے سرحد کے پار لے آئے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ اگر کسی اور قوم کی ریڈلی کہتی ہے اگر میں کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانتانامو بے اور ابو غریب کی جیل کے قیدیوں کے جیسا ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا حال دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ امریکہ کی قید میں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ریڈلی نے عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے ساتھ مل کر کئی دفعہ پریس کانفرنس بھی کی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے۔ ریڈلی نے قید کے دوران طالبان سے وعدہ کیا تھا وہ رہا ہونے کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کریں گی، اس لیے آزادی نصیب ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام میں انسانی حقوق، عورت کے مقام کو بھی جاننا شروع کیا۔ طویل مطالعے کے بعد انہیں معلوم ہوا اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ریڈلی نے جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئیں۔ ریڈلی کہتی ہیں مجھے اسلام دشمنی کے لیے افغانستان بھیجا گیا تھا،
مجھے کیا پتہ تھا اسلام میرے لیے آخری تمنا بن جائے گا اور میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو جائے گی۔ ریڈلی کہتی ہیں اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے راہ حق پر قائم رکھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل پاک میڈیا وار سبسکرائب کیجیے۔